حضرات بیوی آپ سب کو جزا دیں. میں خدا کی قسم بتا رہا ہوں، آپ جیسے بے چین ہوتے ہیں حضرت کے ذکر پہ، یہ آپ سب کی پاکیزہ ماؤں کی خدمت میں بلال کاظمی کا بھی سلام کہ کیا پروان چڑھایا ہے، کیا پاکیزہ شیر پلایا ہے کہ حضرت کے نام نامی اس میں گرامی اور ان کے فضائل پہ یہ بے چینی اور بے قراری. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ سلمان پڑھیں ہم سنیں، میثم پڑھیں ہم سنیں، ابو ذر پڑھیں ہم سنیں، اور پھر جب اس سینے تک ہم رسائی حاصل کر لیں تو پھر وہ منزل دور نہیں ہوگی جب خود خطیب منبر سلولی پڑھے گا، ہم سننے والوں میں ہوں گے. مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سارے دریاؤں نے پتھر کے صنم چومے، میں نے عباس دلاور کے دلاور کے قدم چومے ہیں. ایک شعر علامہ تصور زیدی کا، خوش ہو گئے آپ نام ہی سن کے، خدا جزا دے ان کو، ان کی قبر نورانی ہے. کہتے ہیں، اب دیکھیے فرات نے اپنا قصیدہ پڑھا کس زاویے سے، مگر جب پیاس کے مقابلے میں دریا آیا تو دریا کا انجام کیا ہوا، اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم. انشاءاللہ بے چین ہو جائیں گے شعر سن کے. ہے پیاس کے جواب نہیں، ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے. ہے پیاس کے ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے. اب ایک بند آپ کا بھائی بھی آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہے اگر اجازت دیں. یہ خاص طور سے میرا بہت پرانا مسدس ہے، اس کا ایک بند جو عام طور سے پڑھتا نہیں، لیکن جب قدردان مل جاتے ہیں تو نہ پڑھوں تو دل میں کسک رہ جاتی ہے. حضرت کے قدموں میں فرات پڑی ہے. منظر یہ ہے کہ حضرت کے قدموں میں بھائی فرات پڑی ہے. حضرت فرات کو دیکھ کے کہتے ہیں، تو نے شبیر کے لشکر پر ستم ڈھایا ہے، تو نے شبیر کے لشکر پر ستم ڈھایا ہے، تیرے ہوتے ہوئے بے شیر میرا پیاسا ہے. القمہ یاد تو ہوگا جو ستم ڈھایا ہے، تیرے ہوتے ہوئے. اب دیکھیے پیروں پہ پڑی ہے فرات. حضرت کہہ رہے ہیں القمہ یاد تو ہوگا جو ستم ڈھایا ہے، تیرے ہوتے ہوئے بے شیر میرا پیاسا ہے کوئی موج میسر نہ کوئی خطرہ ہے. پھر بھی قدموں پر ندامت سے جو سر رکھا ہے، پھر بھی قدموں پر ندامت سے جو سر رکھا ہے. ارے حر کو آقا نے میرے، میں نے تجھے شاب کیا. حر کو آقا نے میرے، میں نے تجھے شاب کیا. اس سر کو قدموں سے اٹھا جا تجھے آزاد کیا. حر کو آقا نے میرے، حر کو آقا نے میرے، میں نے تجھے شاد کیا.
میں نے تجھے شاد کیا، سر کو قدموں سے اٹھا، یا تجھے آزاد کیا، روباہوں کے پہرا بٹھا دینے سے فرات کسی خیر کی تھوڑی ہو جائے گی۔ میں نے جملہ کہا اہل نظر کے لیے، روباہوں کے پہرا بٹھا دینے سے فرات کسی خیر کی تھوڑی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثل سرخی شفق رنگ بھی اور بھی ہے۔ علماء توجہ کریں، مثل سرخی شفق رنگ بھی اور بھی ہے، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، لہجہ تیغ میں آہنگ بھی، بہرے کشکول دفاع تنگ بھی، کربلا ختم نہیں جنگ بھی۔ جن جن کے بازوؤں پر نصرت حسین کا قرض ہو ہاتھوں پر بلند کر دیں گے، کربلا ختم نہیں جنگ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، اور نہر تو چھین لی خاطی نے بے تقویٰ۔ صدق واقعی ہے۔ نہر تو چھین لی غازی نے، صدق واقعی ہے۔ بھائیو، میرے بزرگوں، نوجوانوں، محفل تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ آپ کا کیف دوبالا ہو جائے۔ میری نظر فہرست پر ہے، میں کیا کروں؟ اس میں شعراء کو نہیں، صدیوں کو بلایا گیا ہے۔ شاید میں نے بہت نازک انداز کیا ہے۔ صدیوں کو بلایا گیا ہے۔ ہر شاعر اپنی ایک صدی ہے، اپنا ایک عہد ہے جسے بلایا گیا ہے۔ سبھی خدمت کر رہے ہیں۔ گزارش کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے، جو جس لائق بھی ہے خدمت عزاداری حسین کرتا رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مادر حسین شفاعت کرے۔ یاد رہے، ہمارے سجدے انہیں نہیں لبھا سکتے جس زہرا کی نظروں میں حسین کا سجدہ ہو۔ بس یہ ایک نسبت عزاداری ہے جو بی بی زہرا کی شفاعت کا حقدار ہمیں بنائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم خلاف عبادات بول رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ان عبادتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو حسین سے انحراف کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ لہذا یہ خاکسار آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہے۔ اس سال بھی بنام محرم حسین
و نام عزاداری حسین، میرے نئے نوحوں کا کیسے، جو میرے حقیقی برادر سید میثم عباس کاظمی کی آواز میں عنقریب انشاءاللہ آنے والا کیسٹ ہے۔ اس کیسٹ کا نام ہے ہم ہیں آزادار۔ یہ کیسٹ کا نام ہے ہم ہیں آزادار۔ یہ گراف ایجنسی اور علی ٹی سینٹر میں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے کیسٹ۔ دستبستہ گزارش ہے کہ ضرور اسے سنیں تاکہ ہم بھی شریک ثواب ہو سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے 2 اعلان، اس کے بعد ایک بڑی تعلق رکھتے تھے تا زندگی انہوں نے درس و تدریس کی خدمت کی مدرسہ نازمیہ میں اور علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کی۔ طلبہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، یہ ایک عظیم فقدان ہے۔ تو کل صبح 9 بجے جامعہ نازمیہ میں ان کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ اور ایران، عراق، شام کے لیے ایک قرآن نکالا جائے گا جو حضرات تشریف فرما رہیں گے، جن کا نصیب بھی کربلا کا قلم تحریر کر دے وہ انشاءاللہ جائے گا۔ 5 کھرے مزار شہید صالح آگرہ کے، 5 کھرے حسین ٹیکری کے اور 5 کھرے جو بھی قرآن۔ یہ اعلانات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر کر دیے۔ اب آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کے تعارف کے لیے لفظیں اپنے کو بے بس محسوس کریں گے، لہجہ اپنے اندر ناتوانی محسوس کریں گے، اس لیے کہ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کی بیفاشیاں اور تعارف کی کمزور لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنا تعارف ہوتے ہیں اور خود اپنی شخصیت کا عرفان ہوتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اور کلام کرتے ہیں تو حضرت کے اس فرمان کے مطابق کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، انہیں دنیا خود پہچاننے دیجیے۔ خطبہ غدیر پیغمبر اسلام کا عظیم ترین خطبہ، اس خطبے کا منظوم ترجمہ پہلی بار اگر کسی سرزمین پر ہوا تو وہ ہے سرزمین ہندوستان۔ اور سرزمین ہندوستان میں اس عظیم خطبے کا منظوم ترجمہ کرنے کی سعادت جسے مولا غدیر نے بخشی وہ شاعر بے نظیر جناب نظیر باقری صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ان کی خدمت میں گزارش کروں، لیکن انہیں چونکہ جانا ہے اس لیے میں بہت مجبور ہوں۔ مرثیے کی دنیا ہو، رباعیات کی دنیا ہو، قطعات کی دنیا ہو، قصائد کی دنیا ہو، نئے نئے تجربے کرنا، نئے نئے زاویے دینا، نئی نئی ترکیبیں تراشنا، یہ ساری چیزیں نظیر باقری صاحب کا خاصہ نہیں ہے، ہمارا ایک مکمل عہد کا نام ہے نظیر باقری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نظرانہ محبت نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک مطلب آپ کرتا ہوں کہ پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے، ملاحظہ فرمائیے گا، پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے، اٹھنے لگتا ہے دھواں بیعت کے قبرستان سے۔ پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے، پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے، اٹھنے لگتا ہے دھواں بیعت کے قبرستان سے۔ اب 2 شعر اور ہیں انشاءاللہ نظر کرتا ہوں۔ اٹھنے لگتا ہے دھواں بیعت کے قبرستان سے، اپنے موضوع کے مطابق پڑھ رہا ہوں میں۔ اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی، ملاحظہ فرمائیے، اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی، آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخوان سے۔ اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی، اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی، آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخوان سے۔ اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی، آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخوان سے۔ اور یہ چیپٹر کلوز کر رہا ہوں۔ آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخوان سے، جو علی سے اور اولاد علی سے دور ہیں، جو علی سے اور اولاد علی سے دور ہے، ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے ابو سفیان، جو علی سے اور اولاد علی سے دور ہے، جو علی سے اور اولاد علی سے دور ہے۔
سے میرا مشہور ترین مرثیہ ہے شہزادے نے جو میری شناخت جس نے میرا داخلہ اردو ادب میں کرایا اس مرثیے نے اب سے 25 سال پہلے، بلکہ زیادہ میں نے کم بولا، 1980 میں وہ مرثیہ آیا تھا، پتہ نہیں کتنے سال ہوئے، تو بہرحال اسی مرثیے سے میرا داخلہ اردو ادب میں ہوا، اور اسی مرثیے کا ایک بند تھا جو میں نے قصداً 72 بند رکھے تھے لیکن اس بند کو شامل نہیں کیا تھا، وہ بند پیش کرتا ہوں فرات کے حوالے سے۔ جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں معلوم ہے تاریخی پس منظر کہ جو فرات جس وقت اس وقت جہاں بہتی تھی اب وہاں فرات نہیں بہتی، بس اس کا پس منظر ہے، اور وجہ تسمیہ اس بند میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز جہاں کی اداس دیکھی تھی، میرے ساتھ رہیے بھائی خدا کے لیے، ہر ایک چیز جہاں کی اداس دیکھی تھی، جو چیز دیکھی تھی وہ بدحواس دیکھی تھی، غضب کی پیاس سمندر کے پاس دیکھی تھی، غضب کی پیاس سمندر کے پاس دیکھی تھی، غضب کی پیاس سمندر کے پاس دیکھی تھی، جب اس نے آنکھ سے اصغر کی یاد دیکھی تھی، نہ منہ دکھا سکی پھر کائنات کو اپنا، ارے بدلنا پڑ گیا رستہ فرات کو، نہ منہ دکھا سکی پھر کائنات کو اپنا، نہ منہ دکھا سکی پھر کائنات کو اپنا، بدلنا پڑ گیا رستہ فرات کو اپنا۔ اب یہ پتھر کے حوالے سے شعر پڑھا گیا تھا، تو ایک مطلب شعر پڑھتا ہوں، برادر فرمائیے گا کہ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھ آپ سے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ چاہتا ہوں یا آپ کی توہین ہے، کیونکہ بھرپور توجہ ہے آپ کی وقت۔ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب سنانا چاہتا تھا، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے بہتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی سنیے گا، تو ہمیں شریک کیجیے گا کہ جیسے بہتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے بہتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ شعر بھائی بڑی تلخنوائی کا شعر نظر کرتا ہوں کہ اگر عباس کے جیسے بہتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، ارے بھائی جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، ارے اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی ربائی جس میں انہوں نے فرمایا امام حسین کو بنیاد لا الہ قرار دیا ہے، اب یہ شعر پیش کرتا ہوں، بس ملاحظہ فرمائیے گا۔ خواجہ غریب نواز نے بنیاد قرار دیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اپنے نظر کرتا ہوں، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، یہ سفر یہاں تمام ہو جائے گا۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شینے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے حکم کیا تھا، میں شاید کہیں پڑھے ہیں، میں نے اسے نظر کرتا ہوں، جس مولا آباد کے حوالے سے دو شعر ہے۔ کربلا کہتی ہے
بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں. بلبلے، ارے میرے بچے تو بہت سے ایسے جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے مجھے. بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں، سانس لینے کے لیے موجوں کو نالے پڑ گئے. بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں، سانس لینے کے لیے موجوں کو نالے پڑ گئے. اور جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شعلے گرے، جب سے سارے جسم میں دریا کے چھالے پڑ گئے. جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شعلے گرے، جب سے سارے جسم پر دریا کے چھالے پڑ گئے. کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو. اس میں بھی دو شعر مولا عباس نے عجیب و غریب نوعیت کے لیے. کربلا کہتی ہے دو راہوں پہ چلنا چھوڑ دو، اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو. اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو. ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو. ہر قدم ہو ذلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو. ارے سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو. اب یہ تینوں شعر بارگاہ ابوالفضل عباس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سر کٹانا سیکھ لو اور سر جھکانا چھوڑ دو. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. بس سنیے گا شعر یہ کہ پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین کہ آؤ اے عباس اب دریا کو پیاسا چھوڑ دو. ہائے ہائے بڑا شعر پیش کر رہے ہیں. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. پھینکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین. آؤ اے عباس اب دریا کو پیاسا چھوڑ دو. آؤ اے عباس اب دریا کو، ارے یہ شعر کو سن لیجیے دونوں. آؤ اے عباس اب دریا کو پیاسا چھوڑ دو. آؤ اے عباس، اور اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. اب سنیے گا شعر، اس موضوع پہ بچے نے شعر پڑھے تھے. اس کو روکو گے، اس کو یہ ایک چیلنج بھی ہے اور یہ پیغام بھی ہے. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. ارے جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. اس کو روکو گے، اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. اس کو روکو گے تو پھر کھاتے پھرو گے ٹھوکرے. جب علم عباس کا نکلے تو رستہ چھوڑ دو. اس کا آخری شعر نظر کرتا ہوں، اسی کے لیے شعر سجائے تھے. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. اور سنیے گا شعر خدا کے لیے. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. دیکھ لینا پھر وہاں دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو. بس میرے عباس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو. پھر دو شعر الگ سے سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ اس کی نظروں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ. اس کی نظروں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ. ایک نظر میں چھاؤنی کو جس نے جنگل کر دیا. اس کی نظروں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ. بس یہ شعر صحبتاً آپ کو دے رہا ہوں مولا عباس کے چاہنے والوں کو. آج تک آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ نیز و فرات اچھلتی تھی. اب شعر پیش کر رہا ہوں صرف اس کی تاریخ کے پس منظر میں کہ چھاؤنی کو ایک نظر میں جس نے جنگل کر دیا. چھاؤنی کو اس کی آنکھوں سے برستی آگ کا عالم نہ پوچھ. ایک نظر میں چھاؤنی کو جس نے جنگل کر دیا. ایک نظر میں چھاؤنی کو جس نے ایک سلوات پڑھ دیا. آپ کیا بات، کیا بات.
شعر پیش کر رہا ہوں. چھاؤنی کو ایک نظر میں جس نے جنگل کر دیا، ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات. سن لیجیے گا شعر اس سلسلے کا کہ ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات. اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا. چھاؤنی سے اپنے سر، ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات. ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات. اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا.